دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کو عذاب دیا جا رہا، تو اس سے پوچھا گیا، ارے ابو لہب تمہارا کیا حال ہے؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ستاتے تھے، ایمان بھی نہیں لائے، تمہارا کیا حشر ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو سخت عذاب میں جکڑا ہوا ہوں، پکڑا ہوا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن مجھے کچھ تخفیف کر دی جا رہی ہے عذاب میں، اور کچھ قطرات پانی مل جا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا پیدائش کی جب ہم نے خبر سنی تھی اور ثویبہ لے کر یہ پیغام آئی تھی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو کہتے دیکھو ابو لہب ایک مشرک کو عذاب میں تخفیف کر دیا جا رہا، تو ایک مسلمان اگر وہ عید منائے تو کتنا ثوابوں کا مستحق ہوگا میرے بھائی اور محترم ساتھیوں۔ تو یہ دلیل پکڑتے۔ بہرحال نمبر 1، یہ حدیث سند کے اعتبار سے اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ مرسل سے مراد کیا؟ مرسل سے مراد ایک تابعی کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، صحابہ سے۔ ایک تابعی جب حدیث ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ذکر کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بھائیو یہ مرسل ہے، یعنی بیچ میں یہ سوال یہاں اٹھتا ہے، یہ تابعی ہیں، ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، نہ ابو لہب کے زمانے میں تھے، نہ ابو لہب سے ملاقات ہوئی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، تو کیسے روایت کر رہے ہیں؟ اس کے معنی بیچ میں واسطہ ہے، بیچ میں کچھ واسطہ کچھ لوگ ہوں گے، یعنی ممکن ہے ایک صحابی اور ممکن ہے کوئی ایک دوسرا تیسرا چوتھا، کئی لوگ بیچ میں ہوں، پھر جا کر مثلا ابو لہب تک یا اس صاحب واقعہ جس نے خواب میں دیکھا وہاں تک پہنچے، تو اس کو سند کے اعتبار سے اس کو نہیں مانا جاتا ہے، اس میں انقطاع ہے، بیچ میں سلسلہ منقطع ہے، اور ہم جانتے ہیں حدیث کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے اتصال السند، کہ یہ سند متصل ہونا چاہیے، جو روایت کر رہا اس کی ملاقات اپنے شیخ سے ہونی چاہیے، اس کی ملاقات اپنے شیخ سے، یہاں تک تابعی، پھر صحابی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سند کے اعتبار سے۔ نمبر 2، تاریخ اور سیرت کے اعتبار سے یہ درست اور ثابت نہیں ہے کہ ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اس نے ثویبہ کو آزاد کیا، یعنی اس پر کوئی ثابت یا واضح دلیل نہیں ہے۔ بہرحال نمبر 3، عروہ ابن الزبیر روایت کرتے ہیں، ممکن ہے جس سے روایت کر رہے ہیں وہ آدمی کافر ہو، اور کافر کی روایت مقبول نہیں، اس لیے وہ ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ کون ہے؟ کہا کہ خواب میں دیکھا گیا، پھر ایسے ہی وہ خواب کی بات ہے، اور خواب پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے بھائیو، صرف نبیوں کا خواب وہی اور سچ ہوتا ہے، لوگوں کا خواب شیطان بھی آ سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ پھر نمبر 5 بھائیو، ہم اور آپ ماشاءاللہ اب اس قدر سمجھ رہے ہیں، یہ مفہوم نکلا، صحابہ کرام کے ذہن سے نہیں یہ بات گزری، ان کے پلے نہیں پڑے، تابعین، تابع التابعین، بڑے بڑے امام، یہ محدثین، کسی کے سمجھ میں نہیں آیا اس حدیث سے، اور ماشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور آپ اس سے بھی استدلال کر رہے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے، تو ماشاءاللہ آپ کو تو یعنی کافی اونچا درجہ دینا چاہیے، نبیوں کے بعد کم سے کم ولایت کی درجہ مل جانی چاہیے، تو بھائیو اس میں بھی دم نہیں ہے۔